اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز محمد اویس رضا صادی چشتی جناب کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے انٹرنیٹ کے اوپر ایک تحریر گردش کر رہی تھی، جس کو ہمارے چند احباب نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، اور ویسے بھی وہ تقریباً انٹرنیٹ کے ذریعے ہر بندے تک پہنچ چکی ہوگی، جس کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ انڈیا سے حضور قبلہ سلطان العلماء استاد العلماء امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی حسین قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اوپر ایک فتویٰ آیا ہے۔ تو جب مجھے اتفاق ہوا اس فتوے کو دیکھنے کا، اور دوست احباب جو تھوڑے سے کم علم تھے تو وہ بھی بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ بھی ہمیں اس فتوے کے بارے میں آگاہ کریں کہ یہ فتویٰ ہے کیا یہ حقیقت ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، کیا اس کی جو ہے وہ پس منظر ہے وہ ہمیں بیان کر دیں۔ تو میں نے اپنا یہ دینی فریضہ سمجھا کہ میں بھی اس فتوے کی جو حقیقت ہے وہ جناب کے سامنے عیاں کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انٹرنیٹ کے اوپر گردش کر رہا ہے کہ بریلی شریف سے، ماہریرہ شریف سے اور دیگر چند جو جامعات اہل سنہ ہیں ان کا نام لکھ کر فتویٰ شائع کیا جا رہا ہے، تو یقیناً اس فتوے کا ان جامعات کے ساتھ اور ان آستانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آستانے اس فتوے سے مبرہ ہیں اور بیزار ہیں۔ میری کئی علماء کرام جو ان جامعات سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص جامعہ منظر الاسلام سے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس فتوے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ پٹنہ بہار کے رہنے والے ایک مفتی صاحب ہے جن کا نام غلام رسول اسماعیلی صاحب ہے۔ اب پتہ نہیں مفتی ہیں بھی یا نہیں، تو یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن مہر ان کے دارالافتاء کی لگی ہوئی تھی، تو ان کی طرف سے یہ فتویٰ جو ہے منظر عام پہ آیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ فتویٰ پٹنہ سے آیا ہے اور اس جامعہ سے آیا ہے کہ جس جامعہ کے اندر کچھ جدت پسند لوگ بھی رہتے ہیں۔ میرا موضوع سخن ان کی جدت پسندی پہ گفتگو کرنا نہیں، بلکہ صرف انہیں آگاہ کرنا اور بالخصوص عوام اہل سنہ کو آگاہ کرنا ہے کہ اس فتوے کے اندر کیسی نالائکی اور کیسی کم سمجھی اور کم عقلی سے کام لیا گیا ہے، اور کس طرح منافقانہ رنگ اختیار کیا گیا سائل کی طرف سے۔ تو اب وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کون کون سے سوالات ہیں اور کیا ہیں، میں چند ایک جناب کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے جو میں مخاطب ہوں وہ غلام رسول اسماعیلی صاحب سے ہوں کہ آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ آپ فتویٰ دے کس بنا پہ رہے ہیں، اور جب اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں فتویٰ پوچھا جا رہا ہو تو پھر وہاں تو یہ عالم ہونا چاہیے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ بس کسی نے پوچھ لیا تو ڈائریکٹ فتویٰ جو ہے وہ لگا دیا، بلکہ ایک صبر اور تحمل کے ساتھ تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، تحقیقات کے بعد تحفظات کو دور کرنے کے بعد پھر فتویٰ دینا چاہیے۔ اگر تحقیقات کا وقت آپ کے پاس نہیں تھا تو کم از کم جملہ شرطیہ ہی استعمال کر لیتے اور یہ ساتھ لکھ دیتے کہ اگر یہ چیز موصوف کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ چیزیں اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں یہ فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، تو پھر تو اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے۔ آپ نے تو ایک فتویٰ دے دیا اور فتوے کے ساتھ نہ آپ نے تحقیق کی، نہ ہی آپ نے جملہ شرطیہ کا استعمال کیا، تو پھر میں یہ تعجب کے ساتھ ہی کہوں گا کہ پتہ نہیں کون بندہ ہے جس نے آپ کو دارالافتاء کی سند پہ بٹھایا ہے۔ وہ مسند تو اتنی عرفہ و اعلیٰ و بلند و بالا ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایسا غیر محتاط بندہ جو ہے وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ نہایت ہی محتاط بندہ وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا جو ہے لوگوں کو اس سے استفادہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تھا تو آپ کو تحقیق چاہیے تھی۔ ہم حنفی ہیں، ہمارے نزدیک تحقیق جو ہے یہ نہایت ہی ضروری اور اہم چیز ہے۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بڑا مشہور زمانہ ایک قصہ مشہور ہے امام ابو یوسف کے حوالے سے، کہ جب امام ابو یوسف نے آپ سے اختلاف کیا تھا تو اس وقت لوگوں نے امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ پوچھا
تو وہی مسئلہ امام اعظم سے پوچھا۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ پوچھا گیا کہ ایک تھال ہے جس کے اندر آٹا گوندھا ہوا پڑا ہوا ہے، تو قریب سے کتا بھی گزر رہا ہے اور آٹے کے اوپر کتے کے پاؤں کے نشان لگا ہوا ہے، تو کیا وہ آٹا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو امام اعظم نے کہا تھا کہ کیا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے، کیا تحقیق کی ہے کہ یہ کتے کا ہی پاؤں ہے اور کتے نے ہی پاؤں رکھا ہے اور اسی کتے نے رکھا ہے جو قریب سے گزر رہا ہے؟ تو سبھی نے بیداری کا اظہار کیا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، نہ ہی ہم نے دیکھا، ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے۔ تو ہمارے امام نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں، ورنہ وہ آٹا حلال ہے، حرام نہیں ہوگا۔ ہمارے ائمہ تحقیق کے بغیر کوئی بھی فتویٰ اور کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ تو حضرت آپ نے کیسے یہ جو فتویٰ ہے اپنا جاری کر دیا بغیر تحقیق کے؟ نہ ہی آپ نے پوچھا اور نہ ہی آپ نے جملہ شرطیہ ساتھ استعمال کیا۔ آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اتنا محتاط بندہ، اتنا عظیم بندہ جو اہل سنت کے لیے دن رات یہ کوشش کر رہا ہے کہ اہل سنت جو ہے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے، اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کی فکر کو گھر گھر پہنچا رہا ہے۔ آپ انہی کے بارے میں فتویٰ اگر دینے پہ آئے تو پھر ایسا دے دیا کہ جس کے اندر آپ کی نالائکی بالکل واضح اور عیاں ہو گئی اور بالکل صاف اور سادے لفظوں کے اندر ظاہر ہو گئی۔ آپ کو تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا نظر نہیں آیا کہ بھائی پاکستان کے اندر وہ موجود ہیں، ان کے معتقدین موجود ہیں، ان کے ماننے والے موجود ہیں، ان کو سننے والے موجود ہیں، کثیر تعداد میں جید علماء ان کو سماعت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ نظر نہیں آیا؟ حضرت خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ غلام رسول اسماعیلی صاحب، اب بھی آپ اپنے اس فعل پہ جو ہے توجہ دیں اور اس فعل سے اپنا رجوع جو ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ یا تو جملہ شرطیہ ساتھ لگانا چاہیے تھا کہ جی اگر یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ فتویٰ دیں۔ آپ کو اتنی فرصت نہیں تھی اپنے جامعہ سے کہ آپ جو ہیں تحقیقات کرتے یا پوچھتے لوگوں سے یا بیانات وہ سارے سماعت کرتے، نہیں تحقیقات تھی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ساتھ صرف اتنا سا لفظ لکھ دیتے کہ اگر یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر جو موصوف ہے وہ ان کے لیے شریعت مطہرہ کا یہ حکم جاری ہوگا۔ آپ نے تو حکم دے دیا کہ جی نکاح بھی ختم ہو گیا، کلمہ بھی واجب ہو گیا، توبہ بھی لازم ہو گئی، یہ ساری چیزیں تو آپ نے دے دی۔ آپ نے جملہ شرطیہ کیوں نہیں لگایا؟ ہو سکتا ہے شاید سوال کرنے والے نے سوال غلط کیا ہو، اور یقیناً غلط کیے ہیں۔ یہ میرے سامنے ابھی سوال موجود ہیں، میں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سارے سوال جو ہیں مطلقاً سارے ہی آپ کے سامنے غلط بیان کیے گئے۔ تو آپ مفتی ہیں اتنے بڑا جامعہ کے، آپ جو ہے دارالافتاء کی مسند پہ بیٹھے تھے، تو آپ کو تحقیقات کی ضرورت ہے حضرت۔ خود کو حنفی ہم تو کہلاتے ہیں، آپ بھی کہلاتے ہوں گے، تو کیا آپ کو یہ چیز ضرورت نہیں تھی کہ آپ جو ہے تحقیقات کرتے اور اس فتوے کے بارے میں پوچھتے؟ اتنی عظیم شخصیت، اتنا بڑا اکابر اہل سنت میں سے شامل ہونے والا بندہ، تو آپ اس کے بارے میں ایسے ببنگے دوہل جیسے کہتے ہیں نالائکی اور کم سمجھی اور کم عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا را خود ہی اپنی عادات پہ غور کریں، اگر ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ اب آپ سے فتوے کیا پوچھے گئے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کے پاس یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ جی فضل چشتی نے کہا کہ آج کے سید یزید کے پاخانے سے بدتر ہیں، یہ فتویٰ پوچھا گیا آپ سے۔ اس کی شک نمبر 2 کے اندر وہ چیز یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ سے یہ سوال جو ہوا تو یقیناً یہ سائل نے تو نہایت ہی منافقانہ رنگ اختیار کر کے آپ سے سوال کیا تھا۔ ہمارا یہ موقف تھا وہ سید جو نبی کی شریعت کا دشمن بنا، حضور کی امت کا دشمن بنا، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ انڈیا کے اندر موجود ہیں۔ انڈیا کا وہ سید جو اپنے آپ کو سید کہلواتا تھا، وسیم رضوی، وہ اب کیا ہے؟ وہ تو ہندو بن گیا۔ یزید تو کے لیے تو چلو ہندو ہونے کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا، اگرچہ آپ نے فتوے میں لکھا بھی صحیح۔ ہمارے ائمہ نے تو خاموشی اور سکوت کا مذہب اختیار کیا، اور وہ جو روایت سے امام احمد بن حنبل والی ہے اس کے اندر بھی کافی اختلاف ہے اور کافی چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور وہ اختلاف وہ روایت جو ہے وہ بھی تواتر کے ساتھ اپنی سند کو نہیں پہنچتی۔ تو حضرت یہ چیز آپ کو دیکھنی چاہیے تھی۔ ہم ان سادات کو یزید سے بدتر کہہ رہے ہیں جو سادات وسیم رضوی کی طرح تھے کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن گئے اور ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ ہم اس سید کی بات کر رہے ہیں جو شمس و رحمان مشہدی جیسے مختار شخصی کی قبر پہ جاتا ہے، جھوٹے مدعی نبوت کی قبر پہ گیا، اس کی تعظیم کی اور اس کو جیسے کہتے ہیں کہ اس کے دعوے جب تعظیم ہو گئے تو اس کا دعویٰ تو سچ ثابت کر دیا گیا۔ اب ایک طرف ایسے بندے ہیں خود کو سادات کہلواتے ہیں، تو دوسری طرف یزید ہے، اگرچہ ظالم تھا، فاسق و فاجر تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اتنا ظلم اس نے نہیں کیا تھا جتنا ظلم یہ سادات کما رہے ہیں۔
تو ہم نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ ہم ان سادات جو ہیں اس کو یزید سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظالم، اس نے ظلم نہیں کمایا تھا جتنا ظلم یہ سادات کما رہے ہیں۔ جیسے ٹی ویوں کے اندر سیدزادیوں سے کام کروائے جاتے ہیں، فلموں ڈراموں کے اندر حضور کی آل اولاد کو جو ہے بے آبرو کر کے لوگوں کو سامنے ننگا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے مجھے یہ بتائیں، ایسے سادات یزید سے افضل کیسے ہو گئے؟ یزید برا ضرور تھا پر اس نے حضور کی عزتوں کو اس طرح تار تار نہیں کیا تھا۔ اگرچہ یا تو آپ کہیں کہ آپ کا مذہب رافضی ہے تو پھر تو ہم مان لیں گے بھائی ٹھیک ہے، ساحل کا مذہب بھی رافضی ہوا، آپ بھی رافضی ٹھہرے، تفضیلی ٹھہرے، آپ سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے بڑی تعظیم بیان کر دی، بھائی سادات جو مرضی ہو جائیں بھائی ٹھیک ہے جی سید ہی رہیں گے، جبکہ اعلیٰ حضرت کا تو فتویٰ بالکل روز ازل کی طرح یہ ہے کہ اگر سید قادیانی ہو جائے، خارجی ہو جائے یا رافضی ہو جائے یا نیچری ہو جائے تو اس کی تو تعظیم جاتی رہے گی۔ تو ہم نے تو انہی کے لحاظ سے کہا تھا۔ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی ناقص تحقیق کی وجہ سے آپ اتنا بڑا فتویٰ دے بیٹھے اور آپ اتنی بڑی بات بول گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ شریعت مطالعہ کے خلاف چلے گئے ہیں، یہ شریعت کا فیصلہ تھا اور اعلیٰ حضرت کی یہی فکر تھی کہ جو سید دائیں بائیں ہو اس کو مانو، نہ اس کو چھوڑ دو۔ تو ہم نے ان کی تذلیل چھوڑی، ان کو چھوڑا، ان کی تذلیل کی، ان کو برا کہا جنہوں نے حضور کی شریعت کے ساتھ، خدا کے ساتھ، خدا کے رسول کے ساتھ ایسا مذاق کیا، ایسا تماشا بنایا، ایسا ڈرامہ بنایا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کی حمایت میں فتوے دے رہے ہیں۔ آپ کو کچھ جو ہے نا خدا کا خوف کرنا چاہیے اور کچھ اپنی نادانی کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ آپ اپنی نادانی جو کر بیٹھے ہیں وہ کیا ہے۔ اگلی بات آپ سماعت کریں، اگلا فتویٰ آپ نے کیا دیا؟ اگلا فتویٰ آپ سے پھر پوچھا گیا کہ جی دیکھیں کہ چشتی نے کہا تھا کہ اگر ایک طرف سید ہوں تو ایک طرف یزید ہو تو میں یزید کے ساتھ دوں گا، آپ نے اس کے اوپر بھی فتویٰ دے دیا۔ اب ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ سید جو ہندو ہو گئے ہیں، وہ سید جو حضور کے دشمن ہے، وہ سید جو اہل سنت کے دشمن ہے، وہ سادات و صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ سید جو نیچری ہیں، وہ سید جو رافضی ہیں، وہ سید جو حضرت امیر معاویہ سے لے کر صدیق اکبر تک کو گالیاں دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یزید نے چلو انہیں گالیاں تو نہیں نہ دی تھی، ہم اس کی طرف ہی ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، ان کے بارے میں تو اختلاف رہتا ہی نہیں کیونکہ یہ تو پکے ٹھکے کافر ہو گئے۔ جب صحابہ کو گالیاں دی، ننگی گالیاں دی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور پھر دیگر صحابیات کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت محسون بنت مخدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حضرت امیر معاویہ کو، سیدنا ابو بکر صدیق کو، عمر پاک کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ہم اس لحاظ سے بھائی یزید نے اتنے خباثات جو ہیں وہ نہیں کیے تھے جتنے انہوں نے کیے ہیں۔ اب ان کی خباثات کی وجہ سے آپ جو کہیں کہ نہیں جی پھر بھی ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے، تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں اس کے اوپر کلام کرنے پہ آ گیا تو یہ بہت طویل موضوع بن جائے گا، لیکن میں اگلے مسئلے کی طرف چلتا ہوں جو پھر آپ سے اگلا پوچھا گیا۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ فضل چشتی نے اپنے پیر کے متعلق کہا کہ وہ لواتت بھی کرے تو جنت میں جائے گا۔ آپ کچھ خدا کا خوف کریں اور کچھ شرم کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا بندہ ہو، اتنی بڑی شخصیت ہو، وہ بھلا ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ جملے بولے تو اس کا جو ماں قبل کیا تھا اور ماں بعد کیا تھا، آپ سے ماں قبل بھی چھپایا گیا، ماں بعد بھی چھپایا گیا، بیچ میں سے کلپ کاٹ کر آپ کو سنا دیا گیا۔ تو یہ چیزیں نہایت ہی غلط اور احمقانہ جو ہے نظریے اور رویے کے اوپر مبنی ہیں۔ آپ کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، کچھ عقل کرنی چاہیے تھی۔ اتنا عظیم شخص اور وہ ایسے جملے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اب وہ جملہ کہاں بولا گیا، کس لیے بولا گیا، کیوں بولا گیا، کیسے بولا گیا، تو آپ نے تو نہ سنا، نہ دیکھا، نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، بس ایسے ہی فتویٰ لگا دیا۔ کچھ خدا کا خوف کرے حضرت، آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے فتوے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگلی بات آپ نے یہ کی وہ یہ ہے کہ فضل چشتی کہتا ہے کہ میرے اور میرے مریدین کے سوا سب نیچری ہیں۔ یہ کس بے غیرت کے بچے نے کہا ہے؟ میں ایسے ہی لفظ بولوں گا۔ ہم تو ایسے بندے کو لعنتی سمجھتے ہیں جو صحیح العقیدہ سنی ہو ان کو نیچری کہہ دے، اور ہمارے استاد صاحب قبلہ نے بھی آج تک نہیں کہا۔ الحمدللہ وہ بھی اس چیز سے پاک ہیں، وہ بھی اس چیز سے مبرہ ہیں۔ حضرت ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ نیچریت سے بیزار ہیں، اور باقی جو ہیں اگر وہ ہمارے نظریے پہ متفق ہیں، وہ چاہے جس طبقے سے مرضی ہوں، چاہے قادری ہوں، رضوی ہوں، چشتی ہوں، نقش بندی ہوں، نظریہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا نظریہ کوئی اپنا ذاتی تو نہیں تھا، ہمارا نظریہ اعلیٰ حضرت والا تھا۔ یہ سکول و کالج کی تعلیم نظام جمہوریت ہو گیا، جمہوری نظام ہو گیا، تو ہم اس کو حرام جانتے ہیں۔ جو اس کو حرام جانتا ہے وہ صحیح العقیدہ سنی ہے، جو باقی اس کو نہیں جانتا وہ سب نیچری ہیں۔ وہ جس مذہب میں بھی مرضی داخل ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو سادات کرے، جو مرضی کہ ہم ان کو نیچری کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی ان کو نیچری کہا ہے۔ تو ہم نے بھی تو یہی کہا تھا
آپ کو پتہ نہیں کچھ ہوش کے ناخن لیں، پتہ نہیں کس خواب خرگوش میں آپ گم تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت کس مشکل وقت میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ جو ہیں بے تک کے فتوے دیے جا رہے ہیں صرف اپنی دکانداری چمکوانے کے لیے۔ تو براہ کرم اپنی دکانداری جو چمکانا چھوڑیں۔ پھر میں صرف یہی بات کہوں گا کہ دیے بلبل کو باغباں بن کے دھوکے، کڑا جب وقت تھا تو چمن بیچ ڈالا۔ او بھائی خدا کا خوف کریں، ایسا مشکل وقت اہل سنت پہ آیا پڑا ہے کہ ہر طرف سے فتنوں کا زور ہی زور ہے۔ کبھی صحابہ کو بھونکا جاتا ہے، کبھی جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کی جاتی ہے، کبھی انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دور کس کا ہے؟ یہ دور جو آج چل رہا ہے یہ رافضیت کا دور ہے۔ تو رافضیت کے فتنے کو توڑنے کے لیے جو ہم نے اپنا موقف اختیار کیا اور جو نرمیاں ہم نے اختیار کی، اس کے پیچھے حسن نیت کیا تھی؟ آپ سے تو پھر حضرت علامہ مولانا مفتی ریحان رضوی نقشبندی صاحب کراچی والے، میں تو انہیں عقل والا سمجھتا ہوں۔ آپ اتنے بڑے جامعہ کا مفتی اور دارالافتاء کی مسند پہ بیٹھنے والے ہونے کے باوجود بھی اتنی عقل نہ کر سکے کہ آج کا دور کس لحاظ سے چل رہا ہے، اور وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آخر پہ میں ان کی ریکارڈنگ بھی آپ کو سناؤں گا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی ریحان رضوی صاحب انہوں نے چشتی صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اب وہ رضوی بھی ہیں، وہ نقشبندی بھی ہیں، تو الحمدللہ ہم ان کے لحاظ سے اور الحمدللہ ان کے لیے ہم کیا حسن نیت رکھتے ہیں، اور ہمارا حسن ظن کیا ہے ان کے لحاظ سے، اور وہ ہمارے لیے کیا رکھتے ہیں وہ بھی آپ سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ایسا نہ آپ دیکھا نہ داؤ دیکھا فتویٰ ٹھوک دیا۔ اور بھائی خدا کا خوف کریں، نادانیاں نہ کریں، بچے نہیں ہیں آپ، اتنی بڑی مسند پہ بیٹھے ہیں، تحقیقات ضروری ہیں آپ کے لیے۔ آپ تحقیقات سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو پھر اہل سنت کے دامن میں کیا رہ جائے گا؟ پھر جو کچھ بچا ہے آپ تو وہ بھی اپنا ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نکلے یہ چلا جائے۔ پھر اگلی بات رہ گئی، وہ کیا ہے جی کہ فضل چشتی جو ہے اس کا پھر لواطت کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کا اقرار اپنی ذاتی گفتگو موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فعل ہے اس کے لیے شریعت کے اندر گواہ کتنے چاہیے؟ اور دوسری بات، وہ جو ریکارڈنگ کی گئی جو نیٹ پہ عام موجود ہے، یہ میں سبھی کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بڑا تماشا اس کا بنایا جاتا ہے، بڑا شور اس کا کیا جاتا ہے، بڑی اس کے اوپر کلام کی جاتے ہیں، یہ تھا وہ کر رہا تھا، یہ فلاں ہو گیا پکڑا گیا۔ لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو ایسی منافقانہ باتیں کرتا ہے، جو کمینہ ایسی بکواسیں کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کل بھی پاک تھے اور آج بھی پاک ہیں، اور وہ جو ریکارڈنگ تھی وہ ایک ذلت کے لیے ہے، وہ ایک تذلیل کے لیے بولی جا رہی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی پہ بہتان لگاتا ہے تو اس بہتان کا جواب دینے کے لیے کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہاں بالکل ایسا تھا، تو پھر فلاں پہ وہ فلاں نہیں ہو گیا، تو سامنے والا جو ہے وہ پھر ذلت اور رسوائی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو آپ اتنے بڑے بندے تھے، خود کو مفتی کہلواتے تھے، غلام رسول اسماعیلی صاحب، اور وہ کمینہ سائل جو منافق ہے وہ کمینہ بھی سن لے۔ اسماعیلی صاحب آپ کو کافی سمجھ ہونی چاہیے تھی، پٹنہ والے مفتی اتنے بیکار تو نہیں تھے، لیکن شاید جو ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کے اندر بھی کچھ نادانیاں اور طفلگیاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ طبیعت طفلی کے اندر جا چکے ہیں۔ بہرحال اتنی بات ضرور کہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے جو علماء ہیں وہ سارے حق ہیں، سارے حق نہیں بھائی۔ جس طرح ہمارے ہاں کچھ منافق ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کچھ تبدیلی ہیں، اسی طرح ادھر بھی منافق بھی موجود ہے اور تبدیلی بھی موجود ہے۔ لہٰذا اس وہم اور گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سارے ہی صحیح العقیدہ بیٹھے ہیں اور غلط ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو فتویٰ اور یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی، انہیں کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور کیا رہے ہیں، ان کے اس کلام کے پیچھے کیا ہے۔ اور چشتی صاحب کی بلا نے جو یزید کے بارے میں اپنا موقف اختیار کیا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ موقف علامہ ریحان رضوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات میں سمجھا دیا ہے، وہ آپ آخر میں وہ کلپ بھی سماعت کر لیجئے گا۔ وہ موقف کیا ہے؟ وہ موقف صرف یہی تھا کہ یزید پہلے برا نہیں تھا، بعد میں برا ہوا۔ ہم اس کو اتنا برا مانتے ہیں جتنا وہ تھا۔ جو کتاب لکھی گئی اس کے پہلے پیج کے اوپر بھی آپ نے یہی لکھا کہ یزید پلید، آپ نے پلید لکھا ہے، پاک نہیں لکھا پہلے پیج کے اوپر ہی۔ لیکن بعد میں جو دلائل دیے گئے ان دلائل کا جو حسن ظن ہے، جو اس دلائل کا لب لباب ہے، وہ صحابہ کا دفاع کرنا تھا، نہ کہ یزید کا دفاع کرنا ہے۔ حضرت کچھ خدا کا خوف کریں، خود ہی اپنی عادات پہ غور کریں۔ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی، اگر ہم دہرانا شروع کر دیے، ہم نے آپ کی غلطیاں گنوانا شروع کر دی نا حضرت، تو پھر آپ کے دامن میں بھی کچھ نہیں رہ جائے گا۔ لیکن اس طرح سے اہل سنت میں تفرقہ پڑے گا، اور ہم جو ہے اہل سنت کے اندر تفریق نہیں چاہتے، ہم اہل سنت کا اجماع چاہتے ہیں۔ اور آپ بھی اپنی ان عادات پہ غور کریں کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے۔
اور اتنے محتاط بندے کے بارے میں آپ ایسا بول رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، سوچنا چاہیے۔ جو اہل سنت کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے، جو اہل سنت کے لیے دن رات اپنی محنت لگا رہا ہے، اپنی نیند قربان کر رہا ہے، اپنا سارا کچھ کتابوں کے اوپر صرف کر کے وہی کتابوں سے حوالہ جات لے کے اہل سنت کو تقویت دے رہا ہے، آپ اسے ہی اہل سنت کا دشمن ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی آپ اہل سنت کا گلشن اپنے ہاتھوں سے اجاڑنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے ان فتووں سے رافضیت کو تقویت تو مل سکتی ہے، اہل سنت کو نہیں مل سکتی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اور جنہوں نے یہ سائل جو ہے سوال کیا، تو یہ تو وہ ہیں جن کے مدارس میں جو ہے وہ سکول کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، جس تنظیم کا یہ نصاب لیتے ہیں وہ تنظیم ساری سکول و کالج کی تعلیم کے اوپر مبنی ہے، اور انہی کے ساتھ اشتراک ہے اس کا، انہی کے ساتھ اتفاق ہے ان کا، لہٰذا ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ ان کے اتفاق کرنے والوں کو مانتے ہیں۔ ہم سب سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ غلام رسول اسماعیلی صاحب، آپ کو بھی یہ چیز بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کون کون سی جو ہے وہ نالائکیاں اپنی ظاہر کی ہیں، لہٰذا اپنی عادات پہ غور کریں۔ اور ہم آپ کو کوئی سخت جملہ نہیں بولیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ آپ جو ہیں اپنے لفظوں کے اوپر غور کریں، جو آپ نے فتویٰ دیا ہے آپ اپنے فتوے کے اوپر غور کریں، یا جملہ شرطیہ ساتھ لگائیں کہ جی اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر یہ حکم ہوگا، یا پھر خود تحقیقات کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیں، فضل احمد چشتی صاحب کے بارے میں پہلے تو میں نہیں بالکل جانتا تھا، جب یہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب والا مسئلہ بنا ہے، وہ مسئلہ خطا والا، تو اس وقت ان کا جو میں نے پہلا کلپ سنا تھا، تو تقریباً 1.5 گھنٹے کا، تو اس پر الحمدللہ انہوں نے جو شرح بست کے ساتھ کلام کیا، اور فنون اور فنی بحث کے ساتھ اور اصولی کتابوں کے ساتھ، امہات الکتب سے، پھر ان کے شروحات سے، تو ان کی جو مطلب کافی ساری صلاحیت سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد بھی دیکھیں، ایک تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر کسی کو سن پاتا ہوں، تو لیکن جب ان کا وہ میں نے بیان سنا، اس کے بعد میں نے 2 سے 3 بیانات صرف زیادہ سے زیادہ سنے ہیں، لیکن جتنی بھی میں نے ان کی گفتگو سنی ہے وہ علمی اور نپی تلی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کچی بات نہیں وہ کرتے۔ پھر ان کو چند مناظرے جو دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ وائس ریکارڈنگ میں یوٹیوب پر موجود ہوتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ان کی صلاحیت کا پتہ چلا۔ پھر ایک خاص طور پہ میں نے ان کا بیان سنا تھا آیت تطہیر کے حوالے سے، اس پر جو انہوں نے فنی بحث کی، بڑی خوبصورت انہوں نے جامع اور جاندار اس کے اوپر گفتگو کی، تو اس سے بھی مجھے پتہ چلا۔ اب یہ جو جتنا بھی ہلہ گلہ کرتے ہیں جو ان کے مخالف ہیں، وہ 2 باتوں پہ ہے۔ ایک، وہ ان کے اندر شدت بہت پائی جاتی ہے کہ وہ جس مسئلے پر بات کرتے تو شدت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ یزید کے حوالے سے، اب ان کی جو نیت ہے اور ان کے اوپر جو حوالہ جات ہیں، اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یزید کو جھوٹا اور مکار قرار دینے میں، یا اس کو جس طرح بھی زیادہ سے زیادہ برا بنانے کے چکر میں تم صحابہ کرام کو بھی بیچ میں رگڑا دے دیتے ہو۔ یعنی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تم یزید کی طرف منسوب تو کر رہے ہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب تذلیل کی جائے، لیکن اس کے پس پشت جو نا وہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ پاک بیویوں کی جو نا وہ سروں سے دوپٹے اتار کر ان کو اس کے اوپر بٹھا کر، معاذ اللہ جانوروں کے اوپر بٹھا کر جو ہے وہ ان کو لے کر گئے کربلا کی طرف، تو ان کے اوپر ظلم ستم ہوئے، چماٹے مارے، یہ وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کی طرف یہ باتیں منسوب تو کرتے ہو، لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی، تو یہ اس کے پس منظر میں صحابہ پر یہ اعتراض آتا ہے۔ تو وہ بات کرو جو دلیل صحیح کے ساتھ ہو، پھر اس میں کوئی توجیہ نکل سکتی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل اس وجہ سے یوں تھا۔ اگر تم اس طرح کی بہتان بازیاں بھی کرو گے، وہ ذلیل تو ہے ہی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ وہ خود اس کو جو ہے نا وہ امام یا کوئی ایسا نہیں مانتا، معاذ اللہ کو اس کو معتبر شخصیت نہیں مانتا، لیکن وہ تناظر میں جب بات کرتا ہے، مد مقابل میں بات کرتا ہے کہ فلاں شخص، مثال کے طور پہ جیسے آج کل کے سادات ہیں، اس کے بارے میں وہ شدت اختیار کرتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کو وہ اچھال رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ جتنا بھی پنڈی ٹولہ ہے، اور ابھی یہ شمس الرحمان مشری بھی وہ مختار ثاقفی کی قبر پر چلا گیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی خباثتیں ہیں یہ سارے سید فی زمانہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ پھر اس بات پہ غصہ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے حسن نیت ہے، وہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہو کر تم خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو اچھال رہے ہو، حضور کی عظمت کو اچھال رہے ہو، حضور کے دین کی جو عزت اس کو پامال کر رہے ہو، تو اس وجہ سے وہ شدت کرتا ہے۔ اب اس کے پیچھے حسن نیت ہے، اور پھر وہ جو دلائل دیتا ہے اس کے دلائل کا کوئی رد نہیں کرتا۔ یا تو بات ہو نا کہ اگر وہ بات کرتا ہے دلیل کے اعتبار سے بھی غلط، اس پر کوئی دلیل صحیح پیش کر کے اس کا رد کیا جائے تو پھر تو اس کو مانا جائے۔
اب وہ جو دلائل دیتا اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، گالی گلوچ دیتے ہیں اس کو بے ادب کہہ کے جی وہ یوں ہے وہ یوں، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، فلاں کر کے اس کو ایک سائڈ پہ کر دینا، یہ تو حماقت ہے بھائی۔ جو چیز اس نے پیش کی ہے اس پر اس نے دلائل پیش کی ہے، اس کا رد کرو نا تم، یہ ان سے ہوتا نہیں ہے۔ پھر وہ شدت ان کی طبیعت میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شدت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک قدرتی امر ہے، اللہ تعالیٰ مزاج ہر کسی کو جدا کھانا دیتا ہے۔ آپ اصولی باتوں میں دیکھیں کہ اس کے اندر اصولی بات میں کوئی خرابی ہے، اگر تو خرابی ہے تو پھر تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جتنے ان کے بیانات سنے ہیں، سارے نہیں سنے، میں نے بتایا کہ 3 سے 4 جو تفصیلی میں نے بیانات سنے، ان کے اندر ان کی گفتگو بہت زیادہ زبردست، جامع اور مستند قسم کی بات وہ کرتے ہیں، دلائل صحیحہ صریحہ کے ساتھ۔ اور جب وہ احادیث پر بحث کرتے ہیں تو احادیث کی اسناد پر، ان کے اسماء و رجال پر بحث کر کے اس کو سند بناتا ہے، بالکل جو ہے نا ایک ناقل کی طرح بس اٹھا کر نہیں لگا دیتا۔ بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ اس نے جب اختلاف کیا تو ادب کے دائرے میں رہ کر کیا۔ اب رہی بات یہ کہ فی زمانہ جو معاصر علماء ہے وہ ان کا بنے حجت نہیں مانتا، وہی اس کی اپنی علمی صلاحیت ہے، لیکن پچھلے جتنے اکابر گزرے ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی اس کی زبان سے ہم نے کوئی سخت جملہ یا کوئی بدتمیزی والا الفاظ نہیں سنا، بلکہ وہ جب بھی الفاظ ان کے لیے بولتے ہیں تو ادب اور احترام کے بولتے ہیں۔ لیکن معاصر علماء کو وہ نہیں بخشتے، وہ اس کی اپنی طبیعت ہے۔ اگر کسی کے پاس علمی دم خم ہو تو پھر اس کو علمی جواب دینا چاہیے، نہ کہ اس طرح بدنام کرنا چاہیے۔ اب میں نے جتنی ان کی گفتگو سنی ہے یا ان کی جو تحریرات ہیں، ان کے اندر ان کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ مسلمات اہل سنہ، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت کی پوری حفاظت کے ساتھ، گرفت کے ساتھ اور شرع و بس کے ساتھ، دلائل صحیحہ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھاؤں۔ باقی رہے فروئی مسائل کے اندر اختلاف، جس طرح کی مثال کے طور پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں ہے یا دیگر اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ اصولی اختلاف نہیں ہیں، وہ فروئی اختلاف ہیں۔ جب تک اصولی اختلاف نہ ہو تب تک تو تدلیل اور تکفیر کا حکم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی فروئی مسائل کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ خطا پر ہے، ان کو تسامح ہو گیا، یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، ان کو گمراہ اور پھر کفر کا فتویٰ دے دینا، یہ کتنی بڑی جہالت اور جسارت ہے۔